عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہم سنتے ہیں فلاں شخص کراچی سے لاہور شفٹ ہو گیا، لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا، پنجاب سے سندھ آ گیا، سندھ سے بلوچستان چلا گیا۔ لیکن ایک وقت ایسی خبر بھی آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میاں فلاں دنیا چھوڑ کے چلے۔ جب انسان دنیا چھوڑ جاتا ہے اس کا دنیا سے لنک ختم ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بدل جاتا ہے، جہان بدل جاتا ہے۔ وہاں والوں کو پھر یہاں کی خبر نہیں، یہاں والوں کو وہاں کی خبر۔ ہم جس دنیا کے لیے دن رات اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ آخرت کے دو فائدے بتائے، دنیا کے دو نقصان بتائے، کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا بہتر بھی نہیں اور باقی رہنے والی بھی نہیں، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں جو نہ باقی رہنے والی ہے نہ بہتر، اور اس کو بھول بیٹھے ہیں جو باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ قرآن نے کہا کہ جان لو دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ دنیا کو اللہ نے کھیل تماشے سے تعبیر کی، حالانکہ یہاں کیا تماشا ہے؟ آپ بچپن میں دیکھتے ہیں آپ کے چھوٹے بچے کسی دریا کے کنارے چلے جائیں، سمندر کے کنارے چلے جائیں، میرا خیال ہے یہ والا مائک دے دیں، اس کا جب ادھر ادھر گردن گھماتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، چل رہی ہے۔ کسی دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے آپ دیکھتے ہیں بچے جاتے ہیں، گیلی ریت اکٹھی کرتے ہیں، اس میں پاؤں دبا دیتے ہیں۔ یہ کھیل بچپن میں ہم نے بھی کھیلے، پاؤں دبا کے اوپر ریت جمع کر دیتے ہیں، پھر پاؤں نکال لیتے ہیں تو وہ گھر بن جاتا ہے، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر بنا لیتے ہیں۔ ماں باپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، اور یہی کھیل اللہ کے بندے بڑے بھی کھیلتے ہیں۔ بچے ریت کے کچے گھر بناتے ہیں، ہم پکے گھر بناتے ہیں، سیمنٹ سے، سریے سے، بلاکوں سے، پھر ہم اتنے اچھے گھر بناتے ہیں، اس میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں، جس طرح بچے ہم کہتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔
بچوں کو آپ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں دلاتے ہیں، کوئی دھاگا باندھ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، کوئی چابی سے چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی سیل سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، اور ہم بڑی گاڑیاں لاتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اے سی والی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کھیل ہیں، مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کھیل تماشا۔ چھوٹی بچیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے کی گڑیاں بناتی ہیں، اس میں ایک کو گڈا بنا دیتی ہیں، ایک کو گڈی بنا دیتی ہیں، ایک کو دولہا ایک کو دلہن، سہیلیوں کو بلاتی ہیں، چھوٹی موٹی دعوتیں ہوتی ہیں گھر میں، گڈی گڈے کی شادی ہوتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے کھیل، بڑے بھی شادیاں کرتے ہیں، ہال بک کراتے ہیں، کھانے والوں کو کھانے کا آرڈر کرتے ہیں، دعوت نامے بھیجتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، رخصتیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کھیل بھی، مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کھیل تماشا۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ سارا کھیل ختم ہو، یہ سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے شادیاں کی، بیوی یہاں رہ جاتی ہے، بچے رہ جاتے ہیں، گھر بنایا، گھر یہاں رہ جاتا، گاڑی خریدی، گاڑی یہاں رہ جاتی، حتیٰ کہ جن لوگوں پر آپ کو بھروسہ تھا، تکیہ تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اپنے ثواب کے لیے آپ پہ مٹی ڈالتے ہیں۔ مٹی کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ انہیں ثواب ہو، 3 لپے بھر کے ڈالیں۔ جس پر بھی آپ کو بھروسہ تھا وہ مٹی ڈالنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اس کا احساس دیا کہ تم بھول رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، غلط راستے پر، غلط دعوت پر جا رہے ہو۔ جو میری دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، وہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تمہیں واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے قیامت کا زلزلہ برپا کرنا ہے۔ دنیا اپنے کام میں مشغول ہوگی، دکاندار دکانداری کر رہے ہوں گے، گاہک خریداریاں کر رہے ہوں گے، مزدور مزدوریاں کر رہے ہوں گے، مسافر سفر کر رہے ہوں گے،
اچانک صبح سویرے رب العالمین کا فرشتہ اسرافیل سور پھونکے گا، جمعے کا دن ہوگا، پوری دنیا میں ایک آواز جائے گی، لوگ متوجہ ہوں گے۔ شروع میں وہ آواز بڑی سہانی لگے گی، دل کو بھائے گی، لوگ متوجہ ہوں گے۔ اچانک ان میں سختی پیدا ہوتی چلی جائے گی، شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی، ایسی شدت لوگوں کے دل پھٹنا شروع ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو جائیں گے، آسمان سے ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب رب العالمین آسمان کے دامن میں جگمگ جگمگ کرنے والے ستاروں کو بے نور کر کے زمین بوس کر دے گا، آسمان سے یہ ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ رب العالمین آسمان کو لپیٹ لے گا، حتیٰ کہ ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کی دائیں مٹھی میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو گیند کی شکل میں اچھالے گا، اچھال کر سوال کرے گا این الجبارون، دنیا میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والے کہاں ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنے والے کہاں ہیں؟ پھر یہ بھی سوال کرے گا رب العالمین لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ملک کا مالک کون ہے، یہ بادشاہت کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے، حاکمیت کس کی ہے، آج اقتدار کس کا ہے، آج آرڈر کس کا چلنے والا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کائنات میں کوئی ہوگا بھی نہیں تو کوئی جواب بھی نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کچھ دیر توقف فرمائے گا، شاید کہیں سے کوئی جواب آئے، جب کوئی جواب نہیں دے گا اللہ رب العالمین خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے قہار اور جبار بادشاہ کی بادشاہت ہے، جس کی بادشاہت کو دنیا میں تم نہیں مانا کرتے تھے۔ اگر کوئی مولوی بات کرتا بھی تھا تو کہتے دقیانوس ہے، 1400 سال پرانا دین لے کر کے آیا ہے، دنیا کے تقاضے الگ ہیں، دنیا کا دور، دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے تقاضے بالکل اور ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں مولوی۔ اللہ کہتا ہے آج اسی رب کی بادشاہت ہے جس کے قانون کو تم 1400 سال پرانا دین کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ زلزلہ، ایسا زلزلہ رب العالمین برپا کرے گا، دنیا میں جتنے زلازل، جتنے زلزلے آتے ہیں، ایک شہر میں، 2 شہروں میں،
ایک ملک میں، دو ملکوں میں ایک علاقے والے دوسرے علاقے کی مدد کرنے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لاہور والے کراچی والوں کی، کراچی والے لاہور والوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا قیامت کا زلزلہ کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں، کسی ایک علاقے یا ایک خطے میں نہیں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت کا جب زلزلہ آئے گا پوری کائنات کو یک بارگی ہلائے گا، یک بارگی پوری کائنات ہلے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے پیٹ میں دفن سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ زمین میں تیل ہے، سونا ہے، کوئلہ ہے، چاندی ہے، گیسز ہیں، دنیا جہان کے دفینے زمین کے اندر دفن ہیں، یہ سارے باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان یہ ساری تبدیلیاں دیکھے گا، اپنی نظروں سے دیکھے گا، حیران ہو جائے گا۔ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہے زمین کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا زمین کو؟ سارے خزانے پہلے تو مشینریاں لگا کر بھی تلاش کرتے نہ ملتے تھے، آج تو بغیر تلاش کے خود بخود زمین کی پشت پہ سارے خزانے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات، آج تک ہمارے منصب کی آڑ میں، ہمارے پیسے کی آڑ میں بہت سارے گناہ، بہت سارے جرائم دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، لوگ نہیں بتاتے۔ میاں بڑا آدمی ہے ناراض ہو جائے گا، پیسے والا ہے ناراض ہو جائے گا، مجھے اندر کرا دے گا، مجھے جیل کرا دے گا۔ بہت سارے گناہ ہمارے منصب کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا قیامت والے دن یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی پشت پر ہونے والی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ نہ مولوی دیکھے گی، نہ دیندار دیکھے گی، نہ شرابی دیکھے گی، نہ چور اور زانی اور کبابی دیکھے گی۔ ساری خبریں جو اس زمین کی پشت پر اپنی جوانی کے زوم میں جو کچھ بندہ کرتا رہا، زمین اس کو اگل دے گی، ساری دنیا پہ وہ راز فاش ہو جائیں گے۔ ہم جن جن سے چھپاتے تھے کہ اس کو پتہ نہ چلے، یہ نہ سنے، وہ بھی سنے گا، وہ بھی دیکھے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین ایسا کیوں کرے گی؟ زمین فرمایا ایسا اس لیے کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ زمین کے مالک نے، زمین کے رب نے اسے یہ حکم کیا ہوگا کہ بتا دے، بتا دے سارے قصے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں زمین کی پشت پر ہی تو کرتے ہیں نا۔ یہ زمین ہمارے خلاف گواہ، گواہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے، مثلا یا فرض پڑھے ہیں، سنت کے لیے جگہ تبدیل کر لیں، نفل کے لیے پھر جگہ تبدیل کر لیں۔ اس میں یہی حکمت کار فرماتی ہے کہ جگہ جب تبدیل کی جاتی ہے آپ کے گواہ بڑھ جاتے ہیں۔
جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اگر آپ نے فرض الگ، سنت الگ اور نفل الگ، تو آپ کے 3 گواہ، اور اگر ایک ہی جگہ پڑھی ہے ایک ہی گواہ ہے۔ تو جس طرح نیکی کا گواہ، اسی طرح گناہ کا گواہ۔ بعض دین سے ناواقف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چوراہوں پہ، چوکوں پہ، نوجوان لڑکے اپنے دوستوں کو اپنے گناہوں کے واقعات بڑے فخر سے بتا رہے ہیں۔ ارے یار فلاں موقع پر میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو اپنے گناہوں کے تذکرے کر رہا ہے نا، بجائے معافی مانگنے کے، یہ اپنے گواہ بنا رہا ہے اپنے خلاف، اپنے خلاف اپنے گواہ بنا۔ وہ سارے جس کے سامنے میں نے وہ بات بیان کی، وہ قیامت والے دن میرے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت والے دن کی جو بے بسی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑی بے بسی کیا ہو۔ میرے دوست، میرے ماں باپ، میرے بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں، خیش قبیلے، اور میرا اپنا وجود، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان، ہر چیز میرے خلاف۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ یہ جو تمہاری زبان قطر قطر چلتی ہے نا، اس کو ہم اس پہ چپ کی مہر لگا دیں، یہ بول ہی نہیں سکے، گونگی ہو جائے گی، بولنے والی گونگی ہو جائے گی، اور نہ بولنے والے بولنے لگیں گے۔ ہاتھ تو نہیں بولتا، ہاتھ بولے گا، پاؤں نہیں بولتا، پاؤں بولے گا۔ جس ہاتھ کے لیے آج انگلی پہ ناخن زیادہ کٹ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس تکلیف ہو، میرا ہاتھ، میری انگلی، جس کو آج میرا میرا کہتے میں نہیں کٹتا، قیامت والے دن یہ میرے خلاف ہو۔ انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے جب وہ یہ دیکھے کہ میں ساری زندگی جس کو اپنا سمجھتا رہا، آج مجھے اس کی ضرورت پڑی تو میرے خلاف کھڑا ہو گیا، دشمنوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ انسان کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت والے دن اس زلزلے کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا۔ والدین اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، دوست دوستوں سے، میاں بیوی سے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ نفس و نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ ہر بندے کے دل میں یہ بات ہوگی کہ کاش آج میں بچا لیا جاؤں، دوزخ میں نہ جاؤں، جنت کا حقدار بن جاؤں۔ بے شک میرے بدلے میں
ساری کی ساری کائنات یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہر مجرم ہر گناہگار یہ چاہے گا میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اس خاندان کو جس کے ذریعے میں پناہ حاصل کیا کرتا تھا۔ آج دنیا میں برادری کے بت ہم نے اتنے کھڑے کر دیے، کتنے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جو اس وجہ سے مہنگے ہیں کہ وہاں ایک برادری رہتی ہے، دوسرا وہاں مکان نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اس برادری کا نہیں۔ مہنگا اس لیے ہوتا ہے کہ میاں میری اپنی برادری ہے، جنازے بھی پڑے گی، دکھ سکھ میں کام آئے گی، اس لیے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ گناہگار اپنی برادری کو بھی فدیے کے طور پر دینے کو تیار ہوگا، والدین کو بھی، اولاد کو بھی، بیوی کو بھی۔ ثم ینجی، فدیے میں کیوں دے گا؟ ایک ہی خواہش ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ بلکہ من فی الارض جمیعا، اللہ کے قرآن نے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ فرمایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم میں ڈالنے پر راضی ہوگا، ماں باپ کو ڈالنے پر راضی ہوگا، خیش قبیلے کو ڈالنے پر بھی راضی ہوگا۔ ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ ثم ینجی، سر مجھے نجات دے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب قیامت کے دن، آج دنیا میں ہم کتنی چیزیں ہم بچوں کے لیے ناجائز کرتے ہیں، بعض دفعہ ہماری حیثیت نہیں ہوتی، بچہ کہتا ابو مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ میرا وہ دوست ہے نا جنید، اس کو اس کے ابو نے موٹر سائیکل، بھی جنید پیسے والا ہے، اس کے ابا نے دلا دی، میں غریب آدمی ہوں، میں نہیں دلا سکتا۔ بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اگر وہ کہیں جاب کرتا ہے اس میں چوریاں کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، سرکاری جاب ہے رشوت لیتا ہے تاکہ میں بچے کی بیعت لے سکوں۔ بعض دفعہ گھر میں بیویاں، میں کل گئی تھی سلمہ کے گھر، اس کا میاں فریج بھی نیا لایا، اس سال ڈرائنگ روم میں صوفے بھی نئے ڈلوائے، اور سلمہ بتا رہی تھی کہ اب ہفتے کے اندر پورے گھر کا کارپیٹ بھی نیا لایا، اور ہمارے گھر میں تو وہی شادی کا چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میری تنخواہ اتنی ہے، اس میں میں یہ چونچلے نہیں برداشت کر سکتا، وہ بھی تو تمہارے آفس میں کام کرتا ہے، وہ کیسے لاتا ہے؟ وہ کیسے لاتا ہے؟ اس کی تو اوپر کی آمدنی بہت ہے، تیرے کو اوپر کی آمدنی کاٹتی ہے کیا؟ تو بھی اوپر کی آمدنی ہے۔ اب یہاں بیوی نے پٹی پڑھائی، اب وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے حلال حرام کی جو پہلے تمیز کرتا تھا اب نہیں کرتا، حلال بھی آ رہا ہے حرام بھی آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے آئے بس۔ قیامت کا دن جب آ جائے گا نا،
وہ بیوی جس کے لیے اس نے حرام کما کے اپنی عاقبت خراب کی تھی، وہ بچے جس کے لیے حرام کما کے اس نے اپنی عاقبت خراب کی، اب انہی کے لیے اللہ سے کہہ رہا اللہ ان کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کی بے ثباتی، بے وفائی، یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا بے وفا، دنیا بھی، دنیا والے بھی، دنیا کی چیزیں بھی، سب بے وفا۔ البتہ آخرت اور آخرت کی نعمتیں یہ لازوال ہے اور وفادار ہے۔ جو جوانی پہلے دن آخرت میں جنت میں قدم رکھتے ہی آپ کو نصیب ہوگی، اس جوانی میں پھر بڑھاپا نہیں آئے، کالے بال سفید نہیں ہوں گے، کمر کا درد نہیں ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر جنت پہ نہیں جائیں گے، جنت پہ جائیں گے اگر وہ نیک ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بیماری نہیں ہو، آپ تصور کریں جنت کی نعمتیں آپ کھائیں، ختم ہونے کی فکر نہیں، اور اتنی نعمتیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا تمہارا جی چاہے، خواہش کرے، اللہ کو دے گا۔ کمانے کی فکر نہیں۔ آج تو دنیا میں ہم سوچتے ہیں، بیگم سے کہتے ہیں بختاور گھر میں آتا بھی نہیں، صبح چھٹی بھی ہے، مزدوری پتہ نہیں ملتی ہے نہیں، بچوں کو کیا کھلائیں، کیسے کھلائیں؟ لیکن جنت میں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ سارا کام اس کا ہے جس نے جنت آپ کو دیں گے، بس آپ دل میں خیال کریں گے چیز حاصل ہو۔ اس جنت کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، اس کی پرواہ ہمیں نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، یاد رکھ لو وہ گھونٹ ہر کسی نے پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس بھی بندے میں رب العالمین نے جس چیز میں روح رکھی ہے، جاندار بنایا ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ کھاری گھونٹ سب نے پینا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، چل بسے، جتنے پیغمبر ان کے بعد آئے چل بسے، حتیٰ کہ آمنہ کے لال بھی چل بسے، ابو بکر عمر عثمان علی چل بسے، خدیجہ فاطمہ زہرا عائشہ وہ بھی چل بسی۔ ہم کس دیر کی مولی ہیں، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، موت اجازت بھی نہیں لے گی، پوچھے گی بھی نہیں، سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی، صدقہ کرنے کا موقع نہیں دے گی۔
اچانک دنیا سے اٹھ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہ ہو، اچانک مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے بھی نہ تھے۔ لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے مر جاتے ہیں۔ ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں، صحت گنوا بیٹھتے ہیں، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے پیسہ ڈاکٹروں پہ لٹاتے ہیں۔ کیا کمایا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں پایا، سب کچھ گنوا دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں یہ فکر عطا کی، اس دل کی فکر کیجیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، نیکیوں سے دامن بھرے ہوئے ہیں مگر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا معیوب کی کہ یا عائشہ، ایسا کیوں روتی ہو؟ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کی اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، میں نے بیٹھے بیٹھے دوزخ و جہنم کا ذکر ذہن میں آیا، اسے یاد کیا تو رونا آ گیا ڈر کے مارے۔ اللہ کے حبیب میرے سوال کا جواب دیجئے، حل تذکرون علیکم یوم القیامت یا نبی اللہ۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، قیامت والے دن آپ ہمارے کسی کام آؤ گے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا آخرت میں 3 جگہ ایسی ہیں، لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پل صراط کے وقت، نامہ اعمال ملنے کے وقت، نامہ اعمال تلنے کے وقت ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور جب سور کے وقت قبریں شک ہوں گی، قبریں پھٹیں گی، قبرستان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب نکلیں گی، بغیر لباس کے نکلیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر لباس کے مرد بھی نکلیں گے، عورتیں بھی نکلیں گی۔ اما عائشہ نے شرم و حیا کی وجہ سے فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول کیا وہ اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اکٹھے ہوں گے۔ عرض کی اللہ کے رسول کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا قبروں سے نکلنے کے بعد ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی جیسے ان کو کسی نے نشہ پلا کے مدہوش کر دیا ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب کی وجہ سے مدہوش ہوں گے۔ دیکھنے کی ہوش سے ہوگی۔ آپ تصور کیجئے میرے بھائیو، دنیا ہم نے چھوڑ جانا۔ بابا فرید یہ باوت اور سعید کے شاعر گزرے ہیں، صوفی شاعر، ان کے کلام کی کچھ اشعار ہیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی کر گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتنا ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔